تعلیم یافتہ افراد کسی بھی ترقی یافتہ قوم کے ماتھے کا جھومر ہوتے ہیں اور ترقی پذیر اقوام تعلیم یافتہ افراد کو اپنے سروں کا تاج تصور کرتے ہیں اور معاشرے میں عزت و مقام سے نوازتے ہیں، کیونکہ انہیں معلوم ہوتا ہے کہ ترقی انہی افراد کی مرہون منت ہے۔ مگر افسوس کا مقام تو یہ ہے کہ پاکستانی قوم دنیا کی وہ واحد قوم ہے جو تعلیم یافتہ افراد کو ذلیل و خوار کرتی ہے اور جاہلوں کو مسند اقتدار تک بھی پہنچا دیتی ہے، جس باعث بہت سارے عذاب بھی اس قوم پر نازل ہوتے ہیں، مگر اس سب کے باوجود کانوں پر جوں تک نہیں رینگتی۔ ویسے تو تعلیم یافتہ افراد پاکستان بھر میں فاقہ کشی پر مجبور ہیں اور ان کا کوئی پرسان حال نہیں، مگر آج صرف بنوں کے رہائشی 35 سالہ شہباز خان کے حوالے سے آپ کو آگاہ کریں گے۔ جی ہاں بالکل، شہباز خان نے اب تک 8 مختلف مضامین میں ایم کی ڈگریاں حاصل کی ہیں، مگر اس کے باوجود وہ بیچارہ ایک بازار کی چوکیداری کرنے پر مجبور ہے جہاں اسے ماہانہ صرف 3500 روپے تنخواہ دی جاتی ہے، جبکہ ہم لوگ جانتے ہیں کہ پاکستان میں میٹرک کے بعد تعلیم حاصل کرنے کے اخراجات بھی 3500 روپے سے کہیں زیادہ ہیں، بلکہ 3500 روپے تو کالج کی فیس بھی نہیں بنتی، مگر یہ اعلیٰ تعلیم یافتہ شہباز خان مجبوراً گھر کا چولہا جلانے کی خاطر بازار میں 3500 تنخواہ پر چوکیداری کرنے میں مصروف ہے۔ شہباز خان نے 8 مضامین میں ایم کرنے کے ساتھ ساتھ مختلف شارٹ کورسز اور مدارس کی تعلیم بھی حاصل کر رکھی ہے، مگر اس سب کے باوجود کہیں سرکاری ملازمت حاصل نہیں کر پایا۔ شہباز خان کا کہنا ہے کہ اس نے کئی بار ملازمتوں کے لیے اپلائی کیا ہے اور ٹیسٹ انٹرویو کلیئر ہونے کے باوجود بھی ملازمت حاصل نہ ہو سکی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ اس کے پاس کوئی سفارش موجود نہ تھی، اور پھر اس سب کے بعد مجبوراً وہ کم تنخواہ پر ہی چوکیداری کرنے پر مجبور ہو گیا، اور آج وہ غلہ منڈی بنوں کے اندر چوکیداری کر رہا ہے اور صرف 3500 روپے تنخواہ کے اندر۔ آج شہباز خان حکومت سے یہ اپیل کر رہا ہے کہ وہ درجہ چہارم کی سرکاری ملازمت بھی حاصل کر لے گا اگر اسے دے دی جائے، کیونکہ وہ اپنے گھر کے چولہے کو جلانا چاہتا ہے اور اچھے سے اپنی کچھ باقی ماندہ زندگی کو گزارنا چاہتا ہے، اور اگر حکومت اس پر تھوڑی توجہ دے دے تو وہ اپنی اعلیٰ تعلیم کو بھی جاری رکھنا چاہتا ہے۔ شہباز خان نے اب تک ایم عربی، ایم پشتو، ایم انگلش، ایم ہسٹری، ایم اکنامکس اور ایم ایجوکیشن کی ڈگریاں حاصل کی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ کمپیوٹر اور مختلف کورسز کی ڈگریاں بھی حاصل کر چکا ہے۔ یہ امتیازی سلوک پاکستان بھر کے تعلیم یافتہ نوجوانوں کے ساتھ کیا جا رہا ہے۔ جس ملک میں میٹرک فیل لوگ گورنر اور وزیر مشیر بن جائیں، وہاں تعلیم یافتہ لوگوں پر قیامت ٹوٹنا معمول کی بات ہے۔ آج پاکستانی قوم تباہی کے دھانے پر کھڑی ہے، ہر بڑی آفت اس قوم پر ٹوٹ رہی ہے، ملک غیروں کے ہاتھ گروی رکھا جا رہا ہے، سرکاری ادارے غیروں کی تحویل میں جا چکے ہیں، غربت حد سے بڑھتی جا رہی ہے، پڑھے لکھے نوجوان لڑکے لڑکیاں غربت و بے روزگاری کے باعث خودکشیاں کرنے پر مجبور ہیں، مگر کسی بھی حکمران کے کان پر جوں تک نہیں رینگتی۔ حکمران تو دور کی بات، پاکستان کے اپنے ہی لوگ، پاکستان کی قوم، حکمران تو دور کی بات، پاکستانی قوم ہی ستو پی کر سو رہی ہے۔ اگر پاکستانی قوم نے ہوش کے ناخن نہ لیے تو ملک کی بربادی طے ہے۔ مجھے ایک جاگیردار کی بات یاد آتی ہے جو اس نے اپنے علاقے کے کالج کی تعمیر کے موقع پر کہی تھی۔ اس نے کالج کی تعمیر کی اجازت مانگنے والے سے پوچھا، کیا تم ہمارے علاقے کے اندر کالج کی تعمیر کرنا چاہتے ہو؟ اس نے کہا جی ہاں۔ اس نے کہا کہ اس کا مطلب ہے کہ تم یہ چاہتے ہو کہ جو ہمارے کمی کاری ہیں ان کے بچے کل اعلیٰ تعلیم یافتہ ہو کر ہم پر حاکم بن جائیں اور ہم محکوم بن جائیں۔ یہ تمہاری سوچ ہے، میں اسے ہرگز بھی پورا نہیں ہونے دوں گا۔ اور یہ پاکستان کے ایک ایسے علاقے کی کہانی ہے جہاں پر کالج کی تعمیر بہت مشکلوں کے بعد سے ہوئی، مگر پاکستانی قوم اگر اسی طرح اپنے اوپر ظلم کو برداشت کرتی رہی تو بہت جلد پاکستان کی بربادی طے ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری یہ بات پسند آئی ہوگی، آپ میری بات سے اتفاق بھی کریں گے۔ اگر آپ کی کوئی رائے ہے تو کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے آگاہ کیجئے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن کو کلک کیجئے تاکہ ہمارے آنے والی ہر ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ مجھے اجازت دیجئے، اللہ حافظ۔